الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَإِلَى آخِرِ آيَةٍ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ جشن قرآن کریم کے اس خوبصورت تقریب میں تشریف فرما ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے الحمد سے لے کر والناس تک آپ نے قرآن کریم سنا اور محترم و مکرم حفاظ کرام نے اسے سنایا ہے. رب ذوالجلال ان کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال اس قرآن کریم کی تکمیل کے اس دعائیہ تقریب میں اللہ رب العالمین کے حضور ہم دعا کریں گے، جہاں اپنے معاملات کے لیے وہاں اپنے مرحومین ماں باپ کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں. اللہ کریم ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس قرآن کریم کی جو برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور یہ سعادتیں اور برکتیں اللہ ہمارے گھروں تک بھی پہنچا دے. حضرات ذی وقار، وقت خاصا ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا سفر میں ہوں، میں بالکل اختصار سے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر کے جناب سے اجازت طلب کروں گا. میں شکریہ ادا کروں گا محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ اطاری صاحب جو ہمارے اس تقریب سعید کے میزبان ہیں، محترم و مکرم جناب چودھری بابر حسین صاحب، ان کی محبتوں میں ہم گرفتار ہیں، اور جب بھی یہ حکم کرتے ہیں الحمدللہ ہم ہر وقت ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر خدمت ہیں. رب تعالیٰ ان کا خوبصورت سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے. محترم چودھری رضوان گجر صاحب بھی جلوہ گر ہیں. آپ سارے اللہ کریم کے حضور دعا کریں، رب تعالیٰ کریم آپ سب پہ رحمت نازل فرمائے، اور رب تعالیٰ کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. حضرات ذی وقار، توجہ جناب کی چاہوں گا. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، بہت سارے جنوں کو اور بہت سارے انسانوں کو ہم نے جہنم کا ایندھن بنا دیا. حضرات توجہ فرماؤ، مجھے قصے کہانیاں نہیں آتے، اگر آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے، سماعت کریں گے تو انشاءاللہ میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے جانور پیدا کیا، جانور کو رب تعالی کریم نے شہوت دی، عقل نہیں دی. توجہ، جانور کو خدا کریم نے شہوت دی، عقل نہیں دی. اللہ نے فرشتہ پیدا کیا، فرشتے کو رب کائنات نے عقل دی، شہوت نہیں دی. توجہ، جانور کو اللہ کریم نے شہوت دی، عقل نہیں دی. فرشتے کو رب کائنات نے عقل دی، شہوت نہیں دی. انسان کی جب باری آئے نا تو انسان کو رب کائنات نے بیک وقت شہوت بھی دی، عقل بھی دی. توجہ، انسان کے بعد انسان کے اندر دستگیبان ہے ہر وقت شر بھی. یہ توجہ فرماؤ، توجہ جناب کی خدمت میں. انسان کو رب کائنات نے شہوت بھی دی، عقل بھی دی. اب اگر کسی انسان کے عقل پر شہوت غالب آ جائے، اگر کسی انسان کی عقل پر شہوت غالب آ جائے تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے.
درندے سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس کے عقل پر شہوت نے غلبہ کر دیا۔ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ اس بندے نے تو وہ کام بھی کر دیا کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا، ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ ایسی کوتاہی کر جاتا ہے بندہ، ایسی کوتاہی کر جاتا ہے، ایسی کوتاہی کر جاتا ہے کبھی وہ بندہ کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتا۔ مگر یاد رکھنا، اگر کسی کی شہوت، توجہ، اگر کسی کی شہوت عقل پر غالب آ جائے تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بہت سارے جنوں کو، بہت سارے انسانوں کو ہم نے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا؟ کیوں؟ کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ وہ دل رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں، دل رکھتے ہیں پر سوچتے نہیں، آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، عقل رکھتے ہیں سوچتے نہیں۔ توجہ، اب حضرات ایک طبقہ تو وہ ہوا کہ جس کی شہوت عقل پر غالب آ جائے تو وہ درندے سے بھی بدتر ہیں، مگر ایک طبقہ اور بھی ہے کہ جس کی عقل شہوت پر غالب آ جائے، جس کی عقل شہوت کو ڈبو دے، تو پھر ان کے لیے علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر، خودی کو کر بلند، خودی کو کر بلند نماز میں، خودی کو کر بلند نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، اللہ اللہ کرنے میں خودی کو کر بلند، اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود مجھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہاں، پھر بلند ہو جاؤ گے، پھر بلند ہو جاؤ گے، پھر رب ذوالجلال کرم کرتا ہے، پھر رب تعالیٰ کریم آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کریم جب آپ کی تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، آپ کی سوچ کو بھی بدل دیتا ہے، آپ کے جلوتوں اور خلوتوں کو بھی اللہ ایسے بدل دیتا ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، آپ کی خدمت دے ذرا، میں نے جو گزارش کی ہے، انسان ناقص ہے، انسان بڑا ناقص ہے، وہ گمنڈ کرتا ہے، کبھی کبھی گمنڈ بھی کرتا ہے وہ، مگر یاد رکھنا، دعا کرو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی گرفت سے محفوظ رکھے۔ ہمیں گمنڈ رہتا ہے، مولانا صاحب کو علم کا گمنڈ ہوتا ہے، علم کا گمنڈ ہوتا ہے، حاجی صاحب کو حج کا گمنڈ رہتا ہے، تسبیحات پڑھنے والے کو تسبیح کا گمنڈ ہوتا ہے، کسی نمازی کو حج اور دو چار دن نمازیں پڑھ لی اس کو اپنے تقوی کا گمنڈ رہتا ہے۔ ارے محترم، سب سے بڑی چیز تو کردار ہے، سب سے بڑی چیز آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ صرف نمازیں پڑھنا تو مقصد نہیں ہے، صرف روزے رکھنا تو مقصد نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے غلام کو بتایا جی کہ جاؤ، میرے دل کرتا ہے، گھوڑے ہمارے کافی ہیں مگر میرے جی چاہتا ہے ایک اچھا سا گھوڑا لے کر آ جاؤ۔ جریر بن عبداللہ نے اپنے نوکر کو بھیجا منڈی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو صحیح طریقے سے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے سامنے اپنی جبین رکھ دی، تو پھر یاد رکھنا ہوتا کیا ہے، پیسے انہوں نے کہا آپ گھوڑا خرید کر لے آئیں، تو واپس جب آپ لے کر آ جاؤ گے تو گھوڑا بھی لے آنا، اس کا مالک بھی ساتھ لے آنا، تو ہم یہاں پر محل میں ان کو پیسے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جریر بن عبداللہ نے اپنے مالک اپنے نوکر کو بھیجا منڈی میں۔ جب منڈی میں بھیجا، انہوں نے 300 کا گھوڑا خریدا، اور 300 کا گھوڑا خریدنے کے بعد لے آیا۔ انہوں نے کہا حضور یہ میں نے خرید لیا تو اس کو 300 روپے دے دو۔ تو انہوں نے کہا صبر کرو۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑے پہ سواری شروع کر دی، ایسے بگایا، اور بگانے کے بعد جب واپس لائے نا، تو ان کو چونکہ پہچان تھی کہ گھوڑے کی اصل قیمت یہ نہیں ہے، ان کو تو پہچان تھی گھوڑوں کی، تو انہوں نے وہ گھوڑے سے اترے، اور اترنے کے بعد آپ نے اس بندے کو کہا کہ آپ نے کتنے کا بیچا اسے؟ اس نے کہا حضور 300 کا۔ تو آپ نے فرمایا 400 دے دوں؟ انہوں نے کہا جی 400، میں نے تو 300 کا بیچا ہے۔
فرمایا نہیں 500 دے دوں؟ انہوں نے کہا جی حضور دے دو. آپ نے فرمایا صبر کرو 600 دے دوں؟ اس نے کہا دے دو. آپ نے کہا چلو صبر کرو 800 دے دوں؟ انہوں نے کہا یار ناراض ہوں مذاق نہ کرو جی, میں 300 روپے تو بھی راضی ہے جی, تسی 800 تک پہنچ گئے تو مہربانی کرو, مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں دراصل میں 800 روپے لے لیں آپ کے گھوڑے کی جو قیمت ہے وہ 300 نہیں ہے, آپ کو پہچان نہیں, مجھے گھوڑوں کی پہچان ہے, اس کی جو قیمت ہے وہ 300 نہیں ہے 800 ہے. تو یاد رکھنا میں 300 کا بھی خرید سکتا تھا, مگر میں نے کچھ عرصہ پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے, اور مجھے رسول اللہ نے فرمایا یاد رکھنا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. نمازیں میں پڑھتا ہوں مگر روزے بھی رکھتا ہوں, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, تلاوت بھی ہے, مگر یاد رکھنا اگر میں آپ کو اندھیرے میں رکھتا اور 300 ہی دیتا تو یہ نا انصافی تھی, چونکہ آپ کو تو پہچان ہی نہیں, یہ دھوکہ ہوتا. اور رسول اللہ نے مجھے منع فرمایا کہ نمازوں پہ گھمنڈ نہ کرنا, روزوں پہ گھمنڈ نہ کرنا, عبادت پر, ریاضت پر, تسبیحات پر گھمنڈ نہ کرنا, بلکہ یہ بھی یاد رکھنا کہ ساتھ کسی کو دھوکہ بھی نہ دینا. 100 روپے کی چیز ہم 300 پہ دیتے ہیں, اس مبارک مہینے میں 100 روپے کی چیز 300 روپے پہ دیتے ہیں, اور پھر مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے تصویر اوڑھتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا فاروق اعظم جیسی قیادت دے دے. فاروق اعظم جیسی قیادت کہاں سے آ جائے؟ ابھی تو نے گاہک کو دھوکہ دیا, 300 روپے کی چیز 600 پہ بیچتے ہو, یہ دھوکہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس کردار نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے, آپ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, اس نے کہا حضور ہمارے شہر میں چوریاں بہت ہو رہی ہے, تو تسی مہربانی کرو, ہم بالکل اب اس کو روک نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے, اب آپ مہربانی کریں. آپ نے فرمایا آپ نے آرمی کو بلایا, فوج بلا لیا, پولیس کو بلا لیا, ادارے بلا لیے. آپ نے فرمایا تم سے چوریاں کنٹرول نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ہم بے بس ہیں, ہم چوریاں نہیں روک سکتے, ڈکیتیاں نہیں روک سکتے. آپ نے فرمایا 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کے بعد مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی ہے, جہاں ایجنسیاں بھی ناکام ہو جائے, جہاں پولیس بھی ناکام ہو جائے, جہاں آرمی بھی ناکام ہو جائے, تو پھر گورنر کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے, مگر وہ گورنر جس کے پاس کردار کا نور ہو, آپ نے فرمایا میں پھر فیصلہ کرتا ہوں. 3 دن کے بعد پھر اور چوریاں بڑھ گئی. انہوں نے کہا جی حضرت 3 دن کی مہلت آپ نے دے دی ہے, مگر چوریاں اور بڑھ گئی. آپ نے فرمایا چلو پھر ایک کام کرو, لاؤ قلم. اب کردار بول رہا ہے, لاؤ قلم, لاؤ دوات, اور قلم لا گیا. آپ نے اپنے قلم سے لکھا اے جنگل کے شیرو, آج سے میں اس شہر کی رکھوالی تمہارے ذمہ کر رہا ہوں. ایجنسیاں ناکام, پولیس ناکام, ادارے ناکام, اے جنگل کے شیرو یہ سارا کچھ آج سے میں نے تمہارے حوالے کر دیا ہے. تم آؤ شہر میں رات کو رکھوالی کرو, اور یہ 2 پیپر لے جاؤ, ایک پیپر شہر کے مین دروازے پہ لگاؤ اور دوسرا پیپر جنگل میں لگاؤ. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا حضور شیر آئیں گے پھر ہمیں وہ نقصان نہیں دیں گے, تو پھر کس ٹائم وہ آیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی آئیں گے. تو پھر انہوں نے کہا حضور پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا تم گھومے پھرو. اس نے کہا پھر ہمیں وہ شیر نقصان نہیں دیں گے؟ کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ یہ چور ہے یا نہیں چور؟ آپ نے فرمایا جو شیروں کو بیچ سکتا ہے نا, وہ شیروں کو یہ پہچان بھی دے سکتا ہے کہ چور کون ہے اور کون نہیں ہے. آپ فکر نہ کریں, ہم نے چوروں کو آرڈر دے دیا. سورج ڈھلنے کے ساتھ شیر آ گئے. میں کہانی نہیں سنا رہا, صحابی رسول کی بات سنا رہا ہوں. میں کہانی نہیں سنا رہا,
کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا، کسی محدث کی بات نہیں سنا رہا، کسی مفکر کی بات نہیں سنا رہا، میں صحابی رسول کی بات سنا رہا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو رسول اللہ کے سامنے کبھی کبھی ہوتے تھے نا، تو اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی صحابی رسول کبھی تلاوت نہیں کرتا تھا، کبھی تسبیحات نہیں پڑھتا تھا، کبھی ذکر و فکر نہیں کرتا تھا، وہ ٹک ٹکی باندھ کر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ صحابہ تھے، ان کو پتا تھا کہ رب کائنات کے محبوب کریم کے سامنے ہم تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ہم ریاضت بھی نہیں کر سکتے، ہم تسبیحات بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ کا چہرہ جب سامنے ہو، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ قرآن کی تلاوت کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ کعبے کے طواف کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ تسبیحات کا رکھا ہے، نہ اللہ اللہ کرنے کا رکھا ہے، جتنا ثواب رب کائنات نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھنے کا رکھا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، وہ تلاوت کرتے تھے قرآن کی نہیں، مصطفیٰ کے چہرے کی، مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ صحابہ تھے، وہ کیا قداور لوگ تھے، کیا قیمتی لوگ تھے۔ حضرت ذی وقار انہوں نے قرآن پہ عمل کیا، انہوں نے قرآن پہ عمل کیا اور دین مبین کو پورے طریقے سے قبول کیا۔ ہم آدھے تتر ہیں، آدھے بٹیر ہیں، نہیں میرے محترم۔ اسلام میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو، پورے طریقے سے قبول کر لو۔ حضرت ذی وقار کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی خوش بختی ہے ہماری۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کیا کرو، آج اس خوبصورت بزم میں قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، مسجد آباد ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ مسجد و آباد جو ہے یہ ایسی ویسی کوئی بات تو نہیں۔ آج بھی الحمدللہ آج بھی لوگ اپنے تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، آج بھی اپنے لوگ اپنے سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں، مگر مسجدوں کے دروازے کھولے رکھو، دل کی دنیا آپ کھول کے رکھ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کر کے جناب سے اجازت طلب کروں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب کسی سے تعلق رکھو نا، تو تعلق سے پہلے اپنے سینے میں ایک بہت بڑا قبرستان بناؤ۔ تو صحابی رسول نے کہ حضور قبرستان تو زمین پہ ہوتا ہے، تو سینے میں قبرستان؟ آپ نے فرمایا ہاں، قبرستان کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو اتنا وسیع کرو، اپنے سینے کو اتنا وسیع کرو کہ اگر آپ تعلق کسی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کوتاہی ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہی ہے نا، چھوٹی چھوٹی کوتاہی ہے، یہ پھر اس قبرستان میں دفن کر دیا کرے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں اور آپ رسول اللہ کے غلامی کا توق آپ گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سینہ کھلا رکھنا پڑے گا۔ میرے محترم، ضرورت آج اس امر کی ہے۔ ہم بہت دور چلے گئے، ہم سے باپ بھی ناراض، ہم سے ماں بھی ناراض، ہم سے بھائی بھی ناراض، ہم سے رشتہ دار بھی ناراض۔ وجوہات کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں، دین مبین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دن بدن ہر بندے کو گمنڈ ہے، مگر ہم دن بدن بہت آگے جاتے رہتے ہیں، بہت آگے جا رہے ہیں، اور اپنوں کو، خونی رشتوں کو، اپنوں رشتوں کو، اور ان رشتوں کو ہم روند کے جا رہے ہیں۔ حضرت ذی وقار قیامت کے دن ان رشتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے تو پڑوسی کا حکم بیان فرمایا، پڑوسی کا پیاز اور مولی سے منع کرنا مقصد نہیں، کسی مسلمان کے دل کو جیتنے کا سبب ہے کہ مولی نہ کھایا کرو، پیاز نہ کھایا کرو، مقصد مولی سے منع کرنا نہیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، اگر اس کو آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ نے اس کو ضرر دی، آپ نے اس کو تکلیف دی ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام تو اس ضرر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا منہ کو صاف کر کے لایا کرو۔ نفاست رسول اللہ کو پسند تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم بہت دور چلے گئے۔ آج پھر اپنے بھولے ہوئے سبق کو پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر پلٹ کے ہم اگر اپنے آباء و اجداد کے، اکابرین کے اور اس مشن کے اوپر دوبارہ اگر ہم نہیں آئیں گے تو پھر آج بھی امت مسلمہ کو ذلیل کرنے کے لیے مختلف سازشیں، مختلف حملے ان پہ ہو رہے ہیں، اور اسلام پر مختلف قسم کے حملے جاری ہیں۔ آج اگر ہم اسی طرح منتشر رہے، یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ کریم اسلام کی مدد فرمائے، اسلام کی مدد فرمائے۔ رب ذوالجلال اس خوبصورت بزم کو اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔